بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے ایک کرسچن ہالی ووڈ ایکٹریس نے کیسے اسلام قبول کیا، کیسے اسلام میں کنورٹ ہوئی۔ تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہے، یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، بہت ہی ایموشنل کنورٹ اسٹوری ہے۔ تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہے، تو پھر چلتے ہیں دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ ایک کرسچن کے طور پر پلی بڑی، میں کیتھولک چرچ جاتی تھی۔ مجھے یہ بہت ہی رسمی اور منافقانہ سا لگتا تھا، یہ مت کرو، یہ مت کرو، اور اتنی شدت سے زور دے کر یہ بات کہی جاتی جیسے وہ خود ہی خوف زدہ ہوں۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں سوالات پوچھتی تو کبھی ان کا جواب ہی نہ ملتا۔ تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ ہم امریکیوں کو ایک بہت ہی بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں، اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہے جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور بس لڑ رہے ہیں۔ پھر میں لاس اینجلس گئی، میں نے بہت سی سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کیا، کانیے ویسٹ، اسنوپ ڈاگ، فیرل۔ میں بس ایک ڈریم لائف گزار رہی تھی، میرے پاس پیسہ تھا، میں گھومتی پھرتی تھی، لیکن جو ہی آپ انہیں پا لیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں۔ ہالی ووڈ میں کہوں گی کہ ایک بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے کسی بھی چائلڈ ایکٹر سے پوچھیں کہ خودکشی کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہے، کیوں یہ تمام سیلیبریٹیز ضرورت سے زیادہ ڈرگس لے رہی ہیں، اور آخر ان میں سے کوئی بھی خوش کیوں نہیں ہے، بس اب جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے کہیں سے قرآن کا ایک نسخہ مل گیا، میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکی، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکی۔ موم، میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے۔ کہنے لگی، او میرے خدا، تم مراکش اکیلی جا رہی ہو؟ میں مراکش میں اتری اور پھر وہاں سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ عربی میں وہ کلمہ پڑھنا انتہائی مشکل تھا، مگر دل سے پڑھنا انتہائی آسان تھا۔ تو آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے اور آپ کہنے لگتے ہیں واقعی یہی بات ہے، اور پھر آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور امید کے ساتھ اسے اپنا لیتے ہیں۔ السلام علیکم سسٹر جیمی براؤن، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں اپنے ساتھ آپ کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیمی براؤن کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ السلام علیکم، سب سے پہلے مجھے دعوت دینے کا شکریہ، میں اس پر بے حد شکر گزار ہوں۔ میرا نام جیمی براؤن ہے، میں امریکن ہوں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں پلی بڑی۔ کرسچن کی حیثیت سے بلکہ بچپن سے ہی میں ہمیشہ مختلف ریلیجنس میں دلچسپی لیتی تھی، ان کا کیا مطلب ہے، یہ کسے مانتے ہیں، اور جب ذرا بڑی ہوئی تو چرچ سے میرا واسطہ پڑا۔ پھر میں لاس اینجلس گئی اور ہالی ووڈ میں کام کرتی رہی۔ جب مجھے کہیں سے قرآن کا ایک نسخہ ملا تو اس کی بعد سب کچھ تاریخ کا حصہ ہی بن گیا۔ کیا آپ ہمیں اپنی اس زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہیں جب آپ ہالی ووڈ میں تھیں؟ آپ کیسی زندگی گزار رہی تھیں؟ آپ کا ہالی ووڈ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ ہالی ووڈ جانے سے پہلے میں ایک سیلون میں بطور ہیئر سٹائلسٹ کام کر رہی تھی، اور میں نے گرافک ڈیزائن بھی کیا تھا۔ دراصل میری والدہ ایک کمال کی گرافک آرٹسٹ ہیں، میں بس فل ٹائم ہیئر سٹائلسٹ تھی، اور پھر یہ سوچ کر میں کیلیفورنیا گئی کہ میں وہاں پہ ایک سیلون میں ہی کام کروں گی، مگر پھر فوراً ہی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں چلی گئی۔ ہالی ووڈ میں ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ کس سے جانتے ہیں یہ اہم ہے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ وہاں میں اپنی زندگی کی سب سے حیران کن شخصیت سے ملی جس کا نام لیسا بیٹوی تھا۔ اس نے مجھے ایک دن دیکھا جس دن ہم ملے تھے، کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا مگر میں تمہاری زندگی بدلنے والی ہوں۔ میں ہیئر سیلون سے پروڈکشن میں چلی گئی، اور پھر میں نے خود کو ایک ٹی وی شو کے سیٹ پر پایا، اور میں نے سوچا واو، میں یہ کر سکتی ہوں۔ یہ کرسی کے پیچھے کھڑے ہونے سے زیادہ پر لطف ہے، اور کئی لوگوں کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ڈریم لائف گزار رہی تھی۔ لیکن پھر جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں، میرے اندر اطمینان اور کامیابی کا احساس کم ہوتا گیا۔ میں بیورلی ہلز میں رہ رہی تھی، میں ایک شاندار جاب کر رہی تھی، میرے پاس پیسہ تھا، میں گھومتی پھرتی تھی، بہت مزے کی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر بالآخر میں نے سوچا
یہ واقعی مزیدار زندگی تو ہے، مگر اوکے اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جیسے آپ اپنے مقاصد پا لیتے ہیں نا، وہ مقاصد جنہیں آپ نے اپنے لیے گھر لیا ہوتا ہے، جو ہی آپ انہیں پا لیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ خوش کرتی ہوں گی، مگر نہیں، بالکل ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک زیادہ بڑے اسٹیج پر نارمل لائف ہوتی ہے۔ آپ کو فوراً ہی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں۔ ہالی ووڈ میں تو تقریباً ہر چیز ہی نکلی ہے۔ آپ کو یہ سیلیبریٹیز اپنے ان حویلی نما گھروں میں نظر آتی ہیں جنہیں ویڈیو شوٹس کے لیے کرائے پر لیا جاتا ہے۔ آپ انہیں شاندار کاریں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کرائے کی ہوتی ہیں۔ وہ ایک فلیٹ بیڈ ٹرک پر سیٹ تک پہنچتے ہیں۔ وہاں بہت سی حیرت انگیز چیزیں رونما ہوتی ہیں، مگر وہ ایک بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے چینل پر 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیو پر اشتہارات غیر فعال ہیں۔ ٹوورڈز ایٹرنیٹی صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہاں ہم خود کو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد سچائی کو پھیلانا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر یہ چھوٹا عمل لگے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ آئیے اب لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹوورڈز ایٹرنیٹی کا سفر کریں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے لوگ ایک شاندار اور بہت خوش باش زندگی جیتے ہیں۔ ہالی ووڈ کا بیک گراؤنڈ رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہالی ووڈ میں گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو بہت خوش ہیں۔ ہالی ووڈ بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے۔ آپ جتنا اس کے متعلق جانتے ہیں اتنا ہی اس سے آپ دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں یہی کہوں گی کہ اس کے ثبوت کے لیے کسی بھی چائلڈ ایکٹر سے آپ پوچھیں کہ خودکشی کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہے؟ آخر کیوں یہ تمام سیلیبریٹیز ضرورت سے زیادہ ڈرگس لے رہی ہیں؟ کیوں اگر ان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، شہرت ہے، ہر جگہ کا سفر کر سکتے ہیں، بڑے سے گھر میں رہتے ہیں، اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں، جو کپڑے چاہتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ تمام VIP چیزیں جس کا ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی خوش کیوں نہیں ہے؟ ان میں سے کسی کو بھی اطمینان کیوں میسر نہیں ہے؟ مجھے یقین ہے کچھ ضرور ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ یہ بہت سو کے لیے ایک جھوٹا وعدہ ہے۔ ہالی ووڈ میں آپ یہ خواب لے کر آتے ہیں کہ یہاں چمک دمک اور گلیمر، شہرت اور دولت کی زندگی ملے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہ سب جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، اسلام سے پہلے ایمانی لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میرا ہمیشہ سے خدا پر ایمان تھا۔ میں ایک کرسچن کے طور پر پلی بڑھی۔ میں اکثر اپنی دوستوں کے ساتھ میتھوڈسٹ چرچ جاتی تھی۔ میں نے جونیئر ہائی میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ مورمن آرگنائزیشن میں کچھ وقت گزارا ہے۔ میں نے ریلیجنس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ خدا صرف ایک ہے اور مجھے پتا تھا کہ میرا اس سے گہرا تعلق ہے، مگر ہمیشہ کسی چیز کی کمی لگتی تھی۔ میں کیتھولک چرچ جاتی تھی، مجھے یہ بہت رسمی اور منافقانہ سا لگتا تھا۔ کیتھولک چرچ کے حوالے سے کچھ خاص باتیں بھی تھیں جن سے مجھے بالکل مناسبت نہیں تھی، مگر میں بچی تھی اور میرے والدین یہی کرتے تھے، لہٰذا میرے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں تھی۔ اور مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ چرچ جاتے اور آتے ہوئے میرے احساسات بس ایک جیسے ہی رہتے تھے، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا یہاں آتے ہوئے میرا مورال بلند نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مجھے کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیتھولک چرچ کے اندر ہر چیز جیسے لگی بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ کو مخصوص وقت میں مخصوص چیزیں کہنی ہوتی ہیں، مخصوص وقت میں مخصوص چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور یہ سب مجھے ایک مشینی عمل جیسا لگتا تھا۔ ایمان کے لحاظ سے آپ نے میتھوڈسٹ چرچ یا مورمن چرچز دیکھے، کیتھولکزم میں کون سی بات آپ کو سمجھ نہ آ سکی؟ کیتھولسزم میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ چرچ میں کمیونین لیتے ہیں۔ ایک ویفر ملتا ہے جو پادری آپ کو دیتا ہے، مگر آپ مخصوص صورتوں میں ہی اسے لے سکتے ہیں۔ جیسے اب میری والدہ کو طلاق ہو چکی تھی، مگر انہیں یہ لینے کی اجازت نہ تھی جیسے وہ ناپاک ہوں۔ ہمیشہ ہر بات جیزس کے متعلق ہوتی ہے، اور ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ جیزس کتنے رحم دل تھے اور وہ ایسے تھے ویسے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں جیزس میری والدہ کو یہ نہ لینے دیتے؟ مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں معاف کر دیا جاتا؟ انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے اور اب خوش ہیں، یہ ہنسی خوشی ملتے ہیں، یہ دونوں دوست ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں اتنی خوفناک چیز کیوں بنا دیا گیا ہے، اور اتنی زیادہ کہ ہمیں چرچ میں بھی مخصوص چیزیں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں تھا۔ اور پھر ٹرینٹی
ٹرینیٹی کا تصور بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یعنی فادر، بیٹا، روح القدس، جیزس اور خدا ایک ہی ہیں۔ جیزس جسمانی روپ میں خدا ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں جو میں ہمیشہ سوچتی تھی۔ یہاں زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا خدا دیکھ نہیں سکتا، یا خدا سن نہیں سکتا، یا خدا کو سب کچھ دیکھنے کے لیے یہاں زمین پر خود اترنا پڑا؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ خدا ہر چیز دیکھتا ہے، اسے ایک انسان کے جسم میں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کسی بھی بات نے مجھے کسی بڑے فیصلے تک تو نہیں پہنچایا، لیکن ہاں شکوک و شبہات کے کئی قطرے ٹب میں جمع ہوتے رہے کہ فلاں بات سمجھ سے باہر ہے، میں ان پر دھیان نہیں دوں گی۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں سوالات پوچھتی تو کبھی مجھے ان کا جواب ہی نہ ملتا۔ آپ کے خیال میں آپ کے پرانے مذہب عیسائیت اور موجودہ مذہب اسلام کے درمیان سب سے بڑا اور سب سے نمایاں فرق کون سا ہے؟ میرے نزدیک سب سے بڑا فرق جیزس کے پیغمبر ہونے اور جیزس کے ٹرینیٹی کا حصہ ہونے کے بیچ ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ خدا ایک ہے۔ میں نے کبھی فادر، بیٹا اور روح القدس کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ ایک جمع ایک برابر ایک نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ کسی چیز کی تلاش میں تھی، کیونکہ میں نے ان سب باتوں کے ساتھ اس چیز کو کبھی نہیں مانا تھا۔ لہٰذا میرے خیال میں ہمیں جیزس کی زندگی اور ان کے پیغام کو جاننا چاہیے، نہ کہ چرچ کی سکھائی ہوئی باتوں کو۔ تو کیا ہم دیکھیں گے جیزس نے خود کیا کہا؟ جیزس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، جیزس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے دعا مانگو۔ اور اگر جیزس کا چہرہ زمین پر تھا اور وہ عبادت کر رہے تھے، اور اگر وہ جسمانی شکل میں خدا تھے، تو پھر وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اور میں ان کا طور طریقہ جانتی ہوں، کیونکہ جب آپ ایک کرسچن چرچ میں ہوں تو پھر آپ کو یہی چیزیں ماننی پڑتی ہیں۔ مثلاً تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال پوچھنے کی؟ اور خود مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے، جب میں نے ایک نہیں بلکہ کئی چرچز کے پاسٹر سے یہ سوال پوچھ لیا تھا، اور مجھے مسلسل یہی جوابات ملتے رہے۔ صرف یہی کہا جاتا کہ یہ ایمان رکھو کہ جیزس خدا ہیں، جیزس کی عبادت کرو، سوالات مت پوچھو۔ اور مجھے اسلام کی اس بات سے پیار ہے کہ بالکل نہیں، کسی اور کی بات پر یقین نہ کرو، بہتر ہے کہ خود سوالات پوچھو۔ تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ کیا آپ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب تھا؟ شروع میں مجھ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب نہیں تھا۔ مجھے وہ خبریں ناپسند تھیں جن میں دہشت گردوں کو دکھایا جاتا، اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہیں جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور وہ انہیں بھاری مشینی گنوں کے ساتھ دکھاتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ اصلی خبرنامہ نہیں بلکہ ہالی ووڈ کا سیٹ ہو۔ ہم امریکیوں کو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ اس طرح کا پراسرار مذہب ہے جس کے متعلق میں نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے اسے جاننے کی ضرورت تھی، کیونکہ میرے خیال میں یہ میری اپنی پرورش کے انداز سے بہت مختلف تھا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ جو چاہیں انہیں کرنے دو، میں بس اپنا کام کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم، یہ تو میرا پاگل من ہے، یہ لوگ عوام کے بیچ مشکل میں ہیں اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو بس انہیں اپنے انداز سے جینے دو۔ اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ میں ایک شو پر کام کر رہی تھی، اور میرا کالیگ جس کے ساتھ میں کام کر رہی تھی وہ ہر جمعے کو کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا اور وہاں سے چلا جاتا تھا، اور میں ہمیشہ اس سے پوچھتی کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم ہمیشہ غائب کیوں ہو جاتے ہو؟ میں کہتی مجھے پتہ ہے کہ تم لنچ تو نہیں کرتے، تو تم کہاں جاتے ہو؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور جمعہ کو ہم جا کر عبادت کرتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا اچھا تم میرے ساتھ ایک بار چرچ کیوں نہیں چلتے، دیکھو تمہیں کیسا لگتا ہے؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں، تھینک یو، مگر مجھے اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اس بات پر مجھے غصہ آیا، میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ ایک بار بھی وہاں جانے کے لیے تیار کیوں نہیں۔ میں نے کہا کس چیز نے اسے مذہب میں اتنا جکڑا ہوا ہے کہ وہ اتوار کے دن صرف 45 منٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ تو جب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کتاب ہے میں اسے پڑھوں گی، اور پھر تمہارے پاس آ کر تمہاری ہی آیات کے ذریعے سے تمہیں بتاؤں گی کہ یہ مذہب کیوں غیر معقول ہے اور تمہیں کیوں کرسچن ہو جانا چاہیے۔ امید ہے پھر تم بچ جاؤ گے اور جیزس کے ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا بالکل میں تمہیں کتاب دوں گا۔ میں نے پھر اسے پڑھنا شروع کیا اور سوچنے لگی کہ ایک سیکنڈ ٹھہرو، یہ باتیں تو معقول لگتی ہیں، اوکے ذرا ٹھہرو۔ اور پھر مجھ میں کافی دلچسپی پیدا ہو گئی، میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں بس پڑھتی چلی گئی۔ میں اسے عیسائیت قبول کروانے میں ناکام رہی، لیکن میں خود کو مسلمان بنانے میں انتہائی کامیاب ہو گئی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، مگر الحمدللہ یہ بہترین نتیجہ نکلا۔ یہ چیز مجھے انتہائی اچھی لگی کہ اس کا ایک ہی نسخہ ہے، 100 یا اس سے بھی زیادہ نہیں۔
جیسے کہ بائبل کے بہت سے مختلف ورژنس ہیں، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر کیوں میرے پاس بیٹھی میری دوست کی بائبل میں 2 اضافی آیات ہیں، مگر میری بائبل میں وہ آیات نہیں ہیں، تو کون اسے ایڈٹ کر رہا ہے؟ جب مجھے پتہ چلا کہ قرآن صرف ایک ہی ہے اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا، تو میرے منہ سے نکلا واو۔ مجھے ہمیشہ یہی تصور سکھایا گیا کہ بس مان لو، ایمان رکھو، اگر نہیں مانو گی تو تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور میں کہتی کہ ہم جو بات مان رہے ہیں کیا اسے عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترنا چاہیے؟ اور میں چرچ پاسٹر سے پوچھا کرتی تھی، میں کہتی کہ اچھا جیزس انسانی شکل میں خدا ہیں، یعنی خدا جیزس کے جسم میں آیا، مگر میری نے جیزس کو جانا، یعنی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میری نے خدا کو جانا؟ نہیں۔ اور پھر اگر خدا جیزس کے جسم میں تھا اور لوگوں نے انہیں مصلوب کر کے قتل کر دیا، تو کیا خدا مر گیا؟ اوکے، تو پھر دنیا کون چلا رہا ہے؟ لہٰذا جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جیزس ایک پیغمبر تھے، لہٰذا وہ تمام باتیں غیر معقول تھیں۔ اور پھر جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ حق پر محسوس ہونے لگا۔ اس میں موجود کسی بھی بات کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ واقعی یہی بات ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو میرے خیال میں پیدائشی مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ یہ احساسات نو مسلموں میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں شاید اس لیے کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں اور اس کے ہونے پر خوش رہتے ہیں، جبکہ نو مسلم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور امید کے ساتھ اسے اپنا لیتے ہیں۔ کیا مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ کے لیے اپنا کیریئر چھوڑنا مشکل تھا؟ بالکل بھی نہیں، انتہائی آسان تھا۔ میں بس اس سے تھک چکی تھی، مزید کسی خواہش کا حصول باقی نہیں رہا تھا۔ آپ کا ایک تصور ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا ایلے، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اس سے بہت مختلف ہے جو ٹی وی پر نظر آتا ہے۔ وہاں رہنے کی حقیقت میری توقع سے انتہائی زیادہ مختلف تھی۔ وہ شاندار ہے، وہاں مزہ بھی ہے، مگر میں نے ایلے کے لیے ہر وہ چیز تقریباً کھو دی تھی جس کی مجھے ضرورت تھی، اور اس موقع پر میں کوئی اور چیز تلاش کر رہی تھی جو کہ ایک فینسی کار چلانے، ایک فینسی علاقے میں رہنے، اور میرے اب تک کیے گئے کاموں سے زیادہ اطمینان بخش ہو۔ یہ سب چیزیں میرے لیے غیر اہم تھیں، اور لوگ مجھے کہا کرتے کہ تم آخر کیسے ایک سوٹ کیس میں ہر چیز پیک کر لیتی ہو، یعنی کیسے تم اپنے سارے سامان سے پیچھا چھڑا لیتی ہو؟ اور میں کہتی چیزوں کی پرواہ کرتا ہی کون ہے؟ میں اپنے دوستوں سے مذاق کرتی اور وہ کہتے او تمہارا سارا سامان، تو میں کہتی سامان کی پرواہ کسے ہے؟ وہ کہتے تمہارے گھر پر لگے اس بیڈ فریم کا کیا ہوگا جو اتنا شاندار ہے کہ تم خود کو اس سے جدا ہی نہیں کر سکتی؟ اور میرا یہی جواب ہوتا ہے کم آن، چھوڑو اسے، صرف ایک چیز ہی تو ہے اور یہ بس استعمال کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا میرے لیے وہ زندگی چھوڑ دینا بہت آسان تھا جہاں مادی زندگی کی پوجا کی جاتی ہے۔ جب میں وہاں سے نکلی تو میں نے سن سیٹ بولے وارڈ پر استعمال کردہ چیزوں کی ایک بڑی سیل رکھی جو شاید آگے چل کر میری دکاندارانہ زندگی کا پیش خیمہ بننے والی تھی، پتہ نہیں، مگر میں نے سن سیٹ بولے وارڈ کے ایک پارک میں ایک زمین پر ایک بڑی پلاسٹک شیٹ بچھائی اور اس پر اپنا تمام سامان رکھ دیا اور لوگوں کو کہا کہ جو چاہے لے لو۔ قرآن پڑھنا شروع کرنے کے بعد آپ اپنے خوابوں کے شہر LA کو چھوڑ کر مراکش کیوں چلی گئیں؟ میرے لاس اینجلس چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ میں آفیشلی کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، میں جس لائف سٹائل میں جی رہی تھی، میں جس شعبے میں کام کر رہی تھی، میں اس جگہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی، جو کہ پہلے میری خوابوں کی جگہ تھی، شاید آپ سمجھ سکتے ہو۔ LA واقعی میرے خوابوں کا شہر تھا اور مجھے اس کی ہر بات ہی پسند تھی، مگر جیسے ہی مجھے اسلام کی روشنی ملی، وہ تمام چیزیں جن سے مجھے محبت تھی، میں اب ذرا بھی ان کا حصہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں جانتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک دن اپنے دوستوں کو کال کروں اور کہوں کہ میں مسلمان ہونے والی ہوں، میں اب حجاب پہنوں گی، لہٰذا شاید اب ہم کبھی ساتھ وقت بھی نہ گزار سکے، کیونکہ جن جگہوں پر تم گزارنا چاہتے ہو میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اور اسی طرح کی چیزیں۔ لہٰذا مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے ماحول سے دور جانا ہوگا تاکہ میں خود کو تبدیل کر سکوں۔ لہٰذا جب میں مراکش منتقل ہوئی تو میں نے اس بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ اور پھر LA چھوڑنے کے کافی عرصے کے بعد میں تقریباً 1 ہفتے کے لیے گھر واپس آئی تاکہ میں اپنی فیملی کو خدا حافظ کہوں اور مراکش جانے سے پہلے وہاں کچھ دن ٹھہر سکوں۔ لہٰذا میں نے یہ کیا، مگر میں اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اسلام کے متعلق ان کی کوئی ایسی رائے نہیں سننا چاہتی تھی جو مجھے متاثر کرے یا مجھے پھر شک میں مبتلا کرے یا مجھے سوچنے پر مجبور کرے کہ ارے تم دوسرے بر اعظم میں اکیلی رہنے جا رہی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو، اور تمہیں ان کی زبانیں بھی نہیں آتیں،
نہ ہی تمہاری وہاں پہ کوئی جاب پکی ہے، تمہارا وہاں کوئی گھر نہیں ہے، تم ہوش میں تو ہو. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے حوصلے کو توڑیں، لہٰذا میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا. اور جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو تقریباً 1 سال تک میں نے اپنی فیملی کو بھی کچھ نہیں بتایا. جب آپ مراکش جا رہی تھیں تو آپ نے اپنے والدین اور فیملی کو کیا کہا کہ آپ کس وجہ سے وہاں جا رہی ہیں؟ کیا آپ نے انہیں بتایا؟ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مراکش کیوں منتقل ہو رہی ہو تو میرا جواب تھا کہ آخر کیوں نہیں. میں ایک بہادر اور بے باک لڑکی ہوں، میں چیلنج سے نہیں گھبراتی، میں فوراً فیصلے کرتی ہوں. آپ مجھے ایک خطرناک آئیڈیا دے کر کہیں کہ سنو کیا تم یہ کرنا چاہو گی، تو میں یہی کہوں گی کہ ہاں میں ذرا اپنا کوٹ لے کر آؤں پھر چلتے ہیں. یعنی میں اس قسم کی لڑکی ہوں. تو میں نے انہیں لاس اینجلس سے کال کی. میں نے کہا اوکے مام، میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے، میں LA چھوڑ رہی ہوں. تو کہنے لگی اوہ تو تم آخر کار گھر واپس آ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، 2 مہینوں میں افریقہ منتقل ہو رہی ہوں. تو کہنے لگی او میرے خدا، جیمی تم سوائے مجھے شوق دینے کے اور کچھ نہیں کرتی. کہنے لگی کہ تم مراکش اکیلی جا رہی ہو، تم وہاں کیا کرو گی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید وہاں جا کر مجھے کچھ مل جائے. تو جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ استغفر اللہ، میں نے ہمیشہ اپنی کریزی حرکتوں سے انہیں پریشان کیے رکھا ہے، مگر انہوں نے میرے کچھ فیصلوں سے متفق نہ ہو کر بھی مجھے واقعی بہت سپورٹ کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ آپ قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو اسلام قبول کرنے کی جانب آپ نے اگلے قدم کیسے اٹھائے؟ جب مجھے قرآن کا وہ نسخہ مل گیا تو میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکی. میں اسے خود سے بس دور بھی نہیں کر سکی. میں اسے روزانہ اور پورا دن پڑھتی رہتی. لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مراکش ہی کیوں، میں نے ہجرت کے لیے مراکش کا انتخاب کیوں کیا؟ تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن پڑھتی تھی اور جب بھی میں اسے پڑھتی تو مجھ میں اس کی سرگوشی ہونے لگی. میں ہمیشہ کتاب کو بند کرتی اور پھر مراکش کے بارے میں سوچنے لگتی. اور پہلے میں نے اس کی کسی چیز کے متعلق نہیں سوچا تھا. میں سوچتی کہ او اچھا اوکے کول، اور بس پھر یہ سرگوشی اور زیادہ واضح اور تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی. میں کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں تھی، لہٰذا میں نے کہا کہ اگر میں اکیلی LA منتقل ہو سکتی ہوں تو میں پھر اکیلی افریقہ بھی رہنے جا سکتی ہوں. لہٰذا میں نے ہر چیز پیک کی، ایک سوٹ کیس لیا اور اگادیر مراکش جانے کا فیصلہ کر لیا. میں ایسا اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ایک مسلمان ملک میں کلمہ پڑھنا چاہتی تھی. اور 15 دسمبر 2010 کو میں مراکش میں اتری اور پھر وہاں سے میری زندگی بدل گئی. کیا آپ ہمیں تفصیل سے بتا سکتی ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ وہ نیو ایئرز ایو 2010 تھا اور میں کاسا بلانکا میں حسن ٹو مسجد میں گئی. یہ ساحل سمندر پر بنی ایک بہت بڑی مسجد ہے. میں اس کے پچھلے حصے میں گئی. انہوں نے مجھ سے تمام سوالات پوچھے جیسے کہ کیا تمہیں کوئی مجبور کر رہا ہے، کیا تم خود تیار ہو، اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے مجھے کچھ ہدایات دیں. ظاہر ہے کیمرے سے میری فلم بنائی گئی، بڑی بڑی لائٹس میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں. میں ایک پتے کی طرح لرز رہی تھی اور میں بہت زیادہ نروس تھی. ظاہر ہے مجھے عربی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں نے دروازہ کھولا اور کیمرے کی لائٹ سے میری آنکھیں چندھے آ رہی تھیں. میں نے باہر دیکھا تو مجھے صرف لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا اور وہ سب مجھے گھور رہے تھے. لہٰذا سب نے مجھے اور بھی نروس کر دیا. ان کے پاس ایک چھوٹا سا مائک تھا اور وہ مجھے پورا طریقہ سمجھا رہے تھے. جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کانوں میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے اور میں سوچنے لگی کہ کیا یہ نعرے میرے لیے لگا رہے ہیں، انہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہے. مطلب میں نہ سمجھ سکی کہ ان سب کو اتنی پرواہ کیوں تھی اور یہ سب اتنے ایکسائٹڈ کیوں تھے. یہاں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، پھر بھی یہ معاملہ ان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے. عربی میں وہ کلمہ پڑھنا انتہائی مشکل تھا مگر دل سے پڑھنا انتہائی آسان تھا. اور پھر دروازہ بند ہو گیا. میں نے 1 منٹ لیا کیونکہ وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے تھے اور وہ کہنے لگے کیونکہ آپ طریقہ سیکھنے کے لیے ہی پڑھ لو، مگر مجھے نماز پڑھنی آتی نہیں تھی. اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی نقلی چیز ہوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا. میں سوچنے لگی کہ بس کھڑا ہونا ہے اور ختم، زمین پر سر جھکا کے کھڑا ہونا ہے. پتہ نہیں، اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں. لہٰذا میں نے فوراً ہی خود کو ناقص محسوس کیا. پھر میں سوچنے لگی کہ اوکے میں مسلمان ہوں اور پھر یہ سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ابھی بالکل نہیں ہوں جسے نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے. تو کوئی بات نہیں. تو میں نے اپنے طور پر نماز پڑھی. کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر
تھوڑی دیر پہلے جو کچھ میں نے کیا تھا اس پر ابھی تک شوق کی حالت میں ہی تھی. یہ سب غیر حقیقی سا محسوس ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے کچھ ہفتوں کے بعد مجھ میں جذبات کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور میں نے خود کو ایک بالکل مختلف شخص محسوس کیا. مجھ میں دین کے لیے ایک انتہائی زیادہ پیاس پیدا ہو گئی تھی. کیا آپ کا واسطہ کسی حجابی خاتون سے ہوا تھا اور اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیالات آئے تھے؟ میں اپنی دوست کی امی سے ملی تھی جو کہ مسلمان تھیں. وہ لاس اینجلس وزٹ پر آئی تھیں جہاں میری ان سے ملاقات ہوئی اور ہم نے وینس بیچ پر ایک بورڈ واک کی تھی. انہوں نے لمبی آستینوں والا عبایا اور حجاب پہنا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ ان سے معمول کے سوالات ہی کر رہی تھی کہ کیا آپ کو گرمی نہیں لگتی, آپ کو اس میں گرمی نہیں لگتی, کیا آپ ہر وقت اسے پہنے رکھتی ہیں, مطلب جب آپ سوئمنگ وغیرہ کے لیے جانا چاہیں تو پھر کیا کریں گی. اور میں ان سے اسی قسم کے ڈھیروں سوالات کر رہی تھی. وہ اپنے ایمان میں بہت زیادہ مضبوط تھیں. میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتی, میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. وہ اپنے ایمان میں بہت مضبوط تھی جس سے مجھے اس دین پر گہرائی سے غور کرنے کی انسپریشن ملی. مثلا یہ اتنی گرمی میں خود کو ٹارچر کیوں کر رہی ہیں, کیوں, آخر کیسے, یہ اتنی پکی اور پرعزم کیسے ہیں کہ اپنی کلائیاں تک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں واقعی میں بہت زیادہ انسپائرڈ تھی. اپنے آنسوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں اس بارے میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں. اور میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی ان کے نام پر رکھا ہے, لہٰذا وہ واقعی ایک مسلمان کے طور پر میرا پہلا امپریشن تھی اور ایک مسلمان عورت کا بہترین نمونہ تھیں. وہ آپ نے حجاب پہننا کیسے شروع کیا؟ جب میں نے پہلی مرتبہ حجاب پہنا تو میں رات کو ایک فلائٹ سے مراکش میں آ رہی تھی اور جہاز پر میرے ساتھ ایک بیگ تھا اور اس بیگ میں ایک اسکارف تھا, ایک بڑا موٹا اور عجیب سا اسکارف. مجھے جہاز سے اترنا اور خود سے یہ کہنا یاد ہے کہ اب وقت آ گیا ہے. جیسے ہی میں جہاز سے اتری اور یہاں مراکش میں زمین نے میرے قدموں کو چھوا تو میری زندگی کے دوسرے چیپٹر کا حقیقتاً آغاز ہو گیا تھا اور میں اس کا آغاز اچھا کرنا چاہتی تھی. لہٰذا میں نے وہ اسکارف لیا اور ایئرپورٹ کے باتھ روم میں چلی گئی اور اسے خوبصورتی سے لپیٹنے کی کوشش کی, مگر اتنی خوبصورتی سے نہیں لپیٹ پائی. مگر میں نے سوچا کہ میرا پہلا تجربہ ہے, دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے. لہٰذا میں نے اسے پہنا اور سر کے گرد لپیٹ لیا اور اس دن کے بعد سے اسے کبھی نہیں اتارا الحمدللہ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ محدود کر دیتا ہے, یہ بڑا ظلم ہے, یہ آزادی میں رکاوٹ بنتا ہے, تو کسی نے بھی مجھے گن پوائنٹ پر حجاب پہننے کو نہیں کہا. جب میں نے مراکش چھوڑا اور میں یونائٹڈ اسٹیٹس دوبارہ آ گئی تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اسے اتار کیوں نہیں دیتی, اب تو تم مراکش میں نہیں ہو. تو میں کہتی ہوں کہ میرا ایمان میری لوکیشن کا محتاج نہیں ہے, میں اسے اتارنا چاہتی ہی نہیں ہوں. اور میرے خیال میں امریکہ آنے کے بعد بہت سے لوگ حیران تھے کہ میں نے اسے اتارا نہیں. کیا آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعویٰ دیتی ہیں اور یہ کام آپ کیسے کرتی ہیں؟ میں ہر وقت دعویٰ دیتی رہتی ہوں. میں اسے عمل سے دعویٰ کا نام دیتی ہوں. یعنی مجھے لوگوں کے درمیان کیسے رہنا ہے جب میں کسی کے ساتھ ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی کسی کو حجاب میں نہ دیکھا ہو, یا شاید وہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ میرے متعلق کیا سوچیں کیونکہ میں وائٹ امریکی ہوں. میں ایکسنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتی, مجھے دیکھ کر لگتا بھی نہیں ہے کہ میرا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے. لہٰذا میں خوش باش, گھومنے پھرنے والی, دوستانہ مزاج کی مسلمان ہوں جو انہی کے لب و لہجے میں بات کرتی ہے. تو کئی مرتبہ لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور وہ بات شروع کریں تو میں انہیں دعویٰ بھی دیتی ہوں. میں لوگوں کا پیچھا کر کے زبردستی انہیں اسلام کے متعلق بتانے کی کوشش نہیں کرتی, مگر میرے دوست یا مجھے جاننے والے لوگ یا اجنبی بھی اگر مجھ سے سوالات پوچھیں تو میں کہتی ہوں کہ میرا مقصد آپ کو تبلیغ کرنا نہیں ہے, میرا کام آپ کو مسلمان بنانا بھی نہیں ہے. میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے سوالات کے جواب دینا چاہتی ہوں, مگر میں اپنا مذہب آپ پر نہیں تھوپوں گی. تو کیا آپ سے انسپائر ہونے کے بعد کوئی مسلمان ہوا؟ کہ جب میں مراکش میں رہ رہی تھی اور وہاں میری طرح کافی لوگ ہیں, اصل ہم سب ایک کیفے میں تھیں اور کچھ ٹیبلز دور ایک لڑکی اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. لڑکی تقریباً 13 یا 14 یا 15 سال کی ہوگی شاید, اور وہ مجھے گھورے جا رہی تھی. ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا. ہم میں سے کچھ نے ٹریڈیشنل ڈریسز پہنے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا ان کے ٹریڈیشنل کیا ہیں, مگر وہ 2 پیسز میں خمار پہنا ہوا تھا اور کچھ نقاب میں تھیں. وہ بس ہمیں گھور رہی تھیں. ہم سبھی وائٹ تھیں اور ہم سب کی آنکھیں نیلی تھیں, لہٰذا ایک مسلمان ملک میں ہم الگ ہی نظر آتے ہیں. آپ کے سامنے 7 نیلی آنکھوں والی وائٹ نو مسلم خواتین بیٹھی ہوں تو وہاں لوگ نوٹس تو ضرور لیں گے. میری نظریں اس لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھیں اور میں نے نوٹ کیا کہ اس نے رونا شروع کر دیا. وہ کافی دیر تک روتی رہی. مجھے بہت ترس آیا. اس وقت میرا لیپ ٹاپ ساتھ تھا, میں اسے کوئی مختصر سی بات لکھ کر دینا چاہتی تھی مگر مجھے مراکش عربی نہیں آتی. میں اسے فوسا میں لکھ کر دینا چاہتی تھی, لہٰذا میں نے ایک کاغذ لیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور گوگل ٹرانسلیٹ پر آ گئی. میں عربی میں یہ نوٹ لکھنا چاہ رہی تھی کہ چاہے تمہارا رونا جس کے لیے بھی ہو, اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے. تو میں وہ نوٹ لکھ رہی تھی اور وہ تقریباً پورا ہو چکا تھا کہ وہ اور اس کی ماں کھڑے ہوئے اور وہ جانے لگے. میں سوچنے لگی کہ میں اس لڑکی کو اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی, مجھے اسے یہ نوٹ دینا
نہیں ہوگا. وہ جانے لگے اور ہماری ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے اس سے ہاتھ ہلایا اور کہا السلام علیکم، ایکسکیوز می. میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا کہ تم انگلش بولتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. میں اسے یہ بتانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں دراصل یہ لکھ رہی ہوں، اور میں نے اسے اپنی اسکرین دکھائی کہ دیکھو. میں بتانے لگی کہ میں یہ تمہارے لیے لکھ رہی ہوں. تو میں نے اپنا لیپ ٹاپ تھاما تاکہ وہ عربی میں ترجمہ پڑھ لے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اور پھر وہ تھوڑی بہت انگلش بول سکتی تھی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم انگلش نہیں بول سکتے، لیکن وہ تھوڑی بہت انگلش بول لیتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی پچھلے کچھ مہینوں سے حجاب پہننا چاہتی ہوں، مگر میں ایسا کرنے کی ہمت محسوس نہیں کرتی. مجھے نہیں پتہ کہ کیسے اپنی فرینڈس کو حجاب شروع کرنے کے بارے میں بتاؤں. اور اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سب کو دیکھا تو نہ صرف یہ کہ آپ سب تو نو مسلم ہیں بلکہ پردے میں بھی ہیں، اور آپ سب مکمل پردے میں ہیں. تو کہنے لگی کہ اس بات نے مجھے احساس دلایا کہ آپ نے اس کے لیے کتنی ہمت دکھائی ہوگی، اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں مگر ہم خوفزدہ رہتے ہیں کہ ہماری فرینڈس کیا سوچیں گی. مگر یہ دیکھ کر کہ آپ لوگوں کو کسی کی سوچ کی پرواہ نہیں ہے اور آپ یہ سب صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہیں، اس سے مجھ میں حجاب پہننے کی خواہشہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ظاہر ہم سبھی اس سے رونے لگی اور ہم سب نے اسے بلایا، ہم سب نے اسے خوب گلے لگائے اور ہم نے ایک دوسرے کے نمبر لیے. اور مشکل سے 2 ہی ہفتے گزرے تھے کہ میری اس سے اور اس کی ماں سے آمنا سامنا ہو گیا. اور وہ ٹائٹ جین اور کراپ ٹاپ ٹی شرٹ کے بجائے فل میکسی ٹی شرٹ، لمبی آستین اور مکمل حجاب میں تھی، اور مجھے دیکھ کر بہت بہت خوشی ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے. آپ کے خیال میں امریکی معاشرے کے 3 سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں جنہیں اسلام حل کر سکتا ہے؟ میں کہوں گی کہ صرف 3 نہیں ہیں بلکہ پورا معاشرہ ہی مسائل کا شکار ہے. پورے معاشرے کو مدد کی ضرورت ہے. پورا معاشرہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اسلام امریکہ کو تقریباً ہر لحاظ سے ہی فائدہ دے سکتا ہے. اور میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ڈرامائی انداز میں، مطلب یہ ہے کہ یہ گائیڈ لائن ہے، اور اسلام ایسے سخت اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیں. نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی مکمل اور خوشگوار زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن ہے جس میں آپ اللہ کو بھی راضی رکھتے ہیں. اور اگر آپ چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا معاشرے کو ناقابل یقین فائدہ ہوگا. مگر میں کسی جگہ کسی شعبے کی نشاندہی نہیں کر سکتی کہ اسلام اسے ٹھیک کر دے گا، کیونکہ حقیقت میں اسلام تو ہر چیز کو ہی ٹھیک کر دے گا. اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے، اگر آپ ان سے خطاب کر سکیں تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈیا آپ سے جو کچھ کہتا ہے وہ نہ سنیں، خود اپنی ریسرچ کریں، کسی مسلمان سے بات کریں. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے تو خود کسی سے ملیں، اندر جائیں. صرف میڈیا پر دیکھ کر اسلامی مسلمانوں کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں، بلکہ خود تجربہ کر کے رائے قائم کریں، کیونکہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد بہت سے غیر مسلم امریکہ سے بھی اسلام میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. تو آپ امریکہ میں اسلام کا کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ مستقبل کا حال مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا جانتی ہوں کہ 9/11 کے بعد نتیجتاً بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو میرے خیال میں یہ صورتحال کہیں زیادہ مختلف ہے، کیونکہ جب ہم 9/11 کو دیکھے تو ہمیں بتایا گیا کہ اس میں دہشت گردوں کا ہاتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. ہمیں بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہمارے ملک پر حملہ کر رہے تھے، اور ہمارے اپنے ہی گھر میں حملہ کیے جانے کے باوجود اس کے نتیجے میں کئی غیر مسلم اسلام قبول کر رہے تھے. اب آپ ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں جو دنیا کے دوسرے حصے میں ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ غزہ میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں ان کے دل ٹوٹ رہے ہیں. تو اگر براہ راست امریکہ کو نقصان پہنچانے والے ایک واقعے سے اتنے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں تو پھر سوچیں کہ ایسی صورتحال دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوں گے کہ جب ہم پر حملہ نہیں کیا گیا بلکہ ہم صرف برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں بہت سے لوگ پکا ایمان، فلسطینیوں کا پکا ایمان دیکھ چکے ہیں. آپ بطور مسلمان ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو واقعی ناقابل تصور المیہ سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا تصور کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم یہ سب براہ راست دیکھ رہے ہیں. اور اس ناقابل برداشت انسانی صورتحال کے باوجود ان سب کی انگلیاں اوپر کی جانب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہر مرتبہ. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس طرح مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ان مسلمانوں کی طرف سے وہ ریاکشن نہیں دیکھتے جس کی توقع دنیا کرتی ہے، بلکہ آپ کو یہ بالکل ہی مختلف نظر آتے ہیں. آپ کو رحم دلی کے لمحے، نرم دل اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. دنیا آخر کار دیکھ رہی ہے کہ مسلمان مانسٹرز نہیں ہیں جیسا کہ ہمیں طویل عرصے سے دکھایا جا رہا ہے.
ہم موویز کے وہ کیریکٹرز نہیں ہیں جن کے سروں کے گرد پگڑیاں لپٹی ہوئی ہیں اور ہر طرف بندوق ہیں. مسلمان ایسا نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جس سے الاقصی میں قتل کیا جا رہا ہے. مسلمان تو وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے 11 بچے دفنا رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر بھی مضبوط ہے. لہذا دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان نرم دل ایمان والے لوگوں کا ایک گروپ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ پورا معاشرہ مل کر ایک بچے کی پرورش کرتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام بچے جن کی اب فیملی باقی نہیں رہی تو یہ ڈاکٹرز کیسے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جیسے یہ ان کی اپنی ہی بچے ہوں، اور ہم اسلام کا یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ ایک مسلمان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں مگر آپ ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے. اللہ آپ کو انشاءاللہ اپنی جنت عطا فرمائے، اور آپ کی کاوشوں کا اسلام کی سفیر بننے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ. مجھے بلانے کا بے حد شکریہ. آپ کے تمام سوالات میرے لیے اہم تھے، اور اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز میرے والدین کے لیے دعا کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ سے بہت ہی ایموشنل کنورٹ اسٹوری ہے کہ کیسے کرسچن ہالی ووڈ ایکٹریس نے کیسے اسلام کنورٹ کیا، کیسے ان کا ہارٹ میلٹ ہو گیا. ایک دم بہت ہی ایموشنل اسٹوری ہے. مجھے بہت مزہ آیا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ ان کی اس جرنی کیسی رہی، کیسے پہلے وہ کرسچن تھیں، بعد میں وہ ایکٹریس بنی، ہالی ووڈ میں گئیں، لیکن ان کے من میں کہیں پہ بھی سکون نہیں تھا. وہ کام کرتی تھی لیکن سکون نہیں تھا. پھر کیسے ان کی ملاقات ایک دوست سے ان کی ہوئی، پھر وہ مطلب بہت کچھ قرآن انہوں نے پڑھا، ان کی آیت کو سمجھا. پھر وہ کیسے افریقہ گئیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے اسلام کنورٹ کیا. ماشاءاللہ سے آج ان کا ویڈیو میں نے آج دیکھا، وہ کتنی بدل گئی ہیں. مطلب اللہ کب کس کو ہدایت دے دے. تو ہم لوگ کو اللہ کے اس پہ چلنا ہے، اللہ کی چیزوں کو فالو کرنا ہے، اچھے سے فالو کرنا ہے، جو فرض اللہ نے بتایا ہے ان کو پورا کرنا ہے. تو امید کرتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں. تو پھر جلدی ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.